کا آنا یہاں پر اس محفل میں یوم آزادی کے موقع پر آپ نے آ کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم ہندوستان والے انگریز سے بھی ہم بیدار تھے اور آج بھی ہم بیدار ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی ہم بیدار ہی رہیں گے۔ ہم مردہ دلی کا ثبوت نہیں دیں گے، یہ آپ سب نے ہم سب نے ثابت کر دیا۔ یہاں پر اسٹیج پر بیٹھے ہمارے پنچایت کے جناب سرپنچ نظام الدین صاحب اور پورو مکھیا جناب تنویر بھائی صاحب، اور یہاں پر آئے ہوئے تمام عزت مآب دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، سبھی سے آپ نے سن چکا کہ آج 15 اگست یوم آزادی ہے، جس کو ہم اور آپ مناتے ہیں، اور حافظ صادق صاحب نے وضاحت بھی کیا کہ ہم کیوں مناتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک جس کو ہم نے آزاد کیا ان انگریزوں سے، جن کی مظالم ہمارے اوپر اتنے ہیں کہ اگر واقعیتاً ان کو گہرائی سے اگر یاد کر لیا جائے تو اب بھی روحیں کانپ اٹھیں گی۔ مزدوروں کو پانی نہیں دیا جا رہا تھا، مزدوروں کے بدن پر کوڑے مارے جاتے تھے، ہم ہندوستانیوں کو غلام سمجھ کر ہمیں گھسیٹا جاتا تھا، ہمیں پیٹا جاتا تھا، ہماری بے عزتی بے حرمتی کی جاتی تھی۔ اس انگریز سے آزادی کے بعد بہت ہی مشقت سے اس انگریز سے ہم نے آزادی حاصل کی، اور اس میں تمام مذاہب کے لوگ، ہندو مسلم سکھ عیسائی، لیکن خصوصاً اس میں مسلمانوں کا بہت بڑا رول رہا۔ جو ریشمی رومال کی تحریک رہی، اس سے پہلے بھی اور بھی تحریکیں چلی تھی ملک کو آزاد کرنے کے لیے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے تمام کوششوں کے باوجود، ہم نے تمام پریشانیوں کے باوجود، ہم نے مالٹا جیسے جیلوں میں جھیلنے کے باوجود ہم نے انگریز سے پیچھے نہیں ہٹے، اور ہم مقابلہ کر کے آج ہم نے اس مقام تک پہنچا کہ آج ہم اس آزادی کو منا رہے ہیں۔ لیکن حکومت ہند کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم سب نے مل کر ہندوستان کو آزاد کیا ہے، اور ہندوستان کو آزاد کرنے کا مقصد مولانا صادق صاحب نے بتایا کہ اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے بعد جو یوم جمہوریہ کے دن ہندوستان کا آئین بنایا گیا، ہندوستان کا سنویدھان بنایا گیا، ہندوستان کے اندر جو قوانین نافذ کی گئی، اس کے اندر تمام مذاہب کے لوگوں کو، چاہے وہ ہندو بھائی ہو وہ اپنے مذہب پر چلے، چاہے وہ سکھ بھائی ہو وہ اپنے مذہب پر چلے، چاہے وہ دلت بھائی ہو وہ اپنے مذہب پر چلے، چاہے مسلمان ہو وہ اپنے مذہب پر چلے۔ اسی وجہ سے ہم سب نے مل کر اس کو آزاد کیا تھا، اور اسی طریقے سے ہم سب جیتے رہیں گے۔ لیکن کچھ عناصر جو انگریز کے چیلے چپاتے ہیں، وہ آج ہمارے ہندوستان کو پھر اسی غلامی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، اس ہندوستان کو پھر اسی انگریز کے دہانے پر لا کے کھڑا کر دینا چاہتے ہیں۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ہندوستانی ہیں جنہوں نے مالٹا کے جیل میں جا کر کے، ٹابو میں جا کر کے اپنی زندگی اور دوست سے جھیلا ہے۔ وہی ہندوستانی کا خون ہمارے خون میں شامل ہے، ہمارے خون میں جب تک سانس باقی رہے گا، ہمارے جسم کے اندر ایک بھی قطرہ باقی رہے گا، ہم اس ہندوستان کے اندر، اس ہندوستان کے سنویدھان کے اندر کسی کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر ہمیں اس ہندوستان کی حفاظت کے لیے، اس ہندوستان کے بچانے کے لیے، اس ہندوستان کی جمہوریت اور گنگا جمنی تہذیب کو بچانے کے لیے اگر ہم نے اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑے گی، تو ایک جان نہیں بلکہ اپنے اولاد کو بھی قربان کر دیں گے، اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیں گے، لیکن ہندوستان کی جمہوریت سے کھلواڑ کرنے کے لیے نہیں دیں گے۔ دوستو، آپ سب اس 15 اگست کو بخوبی منائیں، اور یہ پیغام دے دیں ان عناصر کو جو ہندوستان کو پھر وہی لے کر کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ بتا دیجئے گا کہ ہم وہ ہندوستانی ہیں کہ آپ کے منصوبے کو پہلے بھی کامیاب ہونے کے لیے نہیں دیے تھے، اور اب بھی کامیاب ہونے کے لیے نہیں دیں گے۔ تو دوستو، یہ ہندوستان میں اپنا حق لے کر کے رہیے گا۔ یہ ہندوستان کو آزاد کیے ہیں آپ نے بھی کیا ہے، ہندو بھائی نے بھی کیا ہے، سب اپنے اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے رہیے گا، اور سنویدھان کے مطابق اپنے حصے داری کو مانگتے رہیے گا، اور اپنی حصے داری کے لیے سمجھوتا نہیں کیجیے گا، اپنے مذہب پر
चलने के लिए समझौता नहीं कीजिएगा। हमारा मजहब, हमारा आईन हमको सिखाता है कि हम अपने मजहब पर चलेंगे। कोई हमारे मजहब पर किसी तरीके से आंच नहीं आने दे सकता है। अगर किसी की हिम्मत होगी तो आप भी खड़े होकर के उनकी आंखों में आंखें डालकर ये पैगाम दे दीजिएगा कि हिंदुस्तान को हमने आजाद करा करके आपके लिए नहीं छोड़ा था। हमने हिंदुस्तान को आजाद करके गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए हमने इस मुल्क को आजाद किया था। मेरे दोस्तों, वक्त की कमी है, बहुत वक्त हो गया है, इसलिए मैं आप सबको आखिरी बात ये कह देना चाहता हूँ कि आज यौम आजादी है, 15 अगस्त है। इस 15 अगस्त को हम सब मनाते रहेंगे और इसी तरीके से जोश और खरोश से हम हिंदुस्तानी होने का सबूत भी देते रहेंगे। हम बेदार कौम है, हम कभी हमने गफलत का हमने मोहताज नहीं हुआ है। हम अपनी बेदारी का सबूत देते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।